الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ حمد و ثنا اور درود و اسلام کے بعد معزز سامعین کرام برادران اسلام نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام بالخصوص زینت مسند صدارت مجلس حاضہ معزز محترم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید سے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے، تھوڑے وقت میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیے۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دین اسلام کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی چیز ہے عقائد کا درست ہونا۔ اگر کسی شخص کے عقائد میں خرابی آ جائے تو اس کے اچھے اعمال آخرت میں نفع کا سبب نہیں بنتے، چونکہ عقائد کا دوسرا نام ہے ایمان، اور اعمال قبول ہوتے ہیں ایمان کی شرط کے ساتھ۔ یہ ہو سکتا ہے کسی کے نیک اعمال اس کے ایمان لانے کا سبب اور ذریعہ بنے، لیکن بغیر ایمان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ عرب کا مشہور شاعر فرزدق، اس کے دادا المجاشی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ایمان قبول کرنے کے بعد عرض کی بندہ نواز، میں نے اپنے قبیلے کی 70 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے۔ میں شاعر تھا، نرم دل کا مالک تھا۔ جب کسی کی ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اس کو زندہ درگور کرنے لگتا تو میں اس کے آگے جا کے ہاتھ جوڑ دیتا، اس کو نقدی پیسے دیتا، اس کی کفالت اپنے ذمہ لیتا۔ تو زمانہ جاہلیت میں 70 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے۔ یہ جو میں نے نیک عمل کیا زمانہ جاہلیت میں، تو کیا اس کا مجھے صلہ ملے گا؟ تو میرے حضور نے فرمایا تجھے صلہ مل تو گیا ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کسی کے نیک عمال اس کے ایمان لانے کا سبب بنا، لیکن بغیر ایمان کے، بغیر اچھے عقائد کے عمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کس طرح چیزوں کے اندر ملاوٹ آ رہی، اس طرح عقائد کے اندر بھی تغیر و تبدل پیدا ہو رہا ہے۔
لیکن سچے سچے عقائد وہی ہیں جو صحابہ، اہل بیت اور اولیاء اللہ کے عقائد ہیں۔ اگر ان عقائد سے ہٹ کر کوئی نئے عقائد اختیار کرتا ہے تو وہ عقائد کسی مومن کے نہیں ہو سکتے۔ تو پہلی چیز ہے عقائد کا درست ہونا۔ دوسری چیز ہے عبادات۔ جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں، واجب کی ہیں، ان کی پابندی۔ قرآن مجید میں ایمان کے بعد عامل الصالحات کا تذکرہ بار بار آپ کو ملتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے معاملات، حقوق العباد۔ اگر کوئی شخص عقائد بھی درست رکھتا ہے، عبادات بھی بجا لاتا ہے، لیکن وہ معاملات میں صحیح نہیں، حقوق العباد کا خیال نہیں کرتا، تو حدیث کی روح سے ایسا شخص جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ لیکن شرک توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ ایک مشرک جب سچی توبہ کرتا ہے تو اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہونے کے باوجود توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن کسی بندے کا مارا ہوا حق یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگی جائے۔ تو حقوق العباد کا مسئلہ جتنا حساس مسئلہ ہے، اتنے میں اس مسئلے سے بے خبر ہے اور غافل ہے۔ اور پھر یہ موضوع بڑا وسیع موضوع ہے۔ عامت المسلمین کے حقوق ہیں، ذمیوں کے حقوق ہیں، والدین کے، اولاد کے، میاں بیوی، ہمسایوں، مسافروں، مزدوروں، لمبا موضوع۔ لیکن مقدم حق ذوی القربہ، اور ذوی القربہ سے جو مقدم حق ہے، جو خونی رشتہ رکھتے ہیں ان کا، اور خون کے رشتوں میں جو مقدم حق ہے وہ ماں باپ کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پہ جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، ساتھ ہی متصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کہیں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کہیں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں سے ہم ماں باپ کا مقام دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ ہی متصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا سبب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری ماں باپ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے پوچھتے ہیں اکا حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک، فرمایا تیری والدہ۔ قال ثم من، اکا پھر کون؟ قال امک، پھر فرمایا تیری والدہ۔ قال ثم من، تیسری بار پھر پوچھا، تیسری بار بھی ماں کا نام لیا۔ چوتھی بار صحابی نے پھر پوچھا ثم من، پھر کون؟ قال ابوک، فرمایا تیرا باپ۔ تین مرتبہ ماں کا نام لیا اور چوتھی مرتبہ باپ کا نام لیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ماں بچے کی پیدائش اور تربیت میں تین اضافی مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ باپ نے ایک مشقت اٹھائی، اس کی تربیت کی، تو ساتھ ماں بھی شامل، لیکن ماں نے تین اضافی مشقتیں اٹھائی۔ پہلی مشقت حمل کی صورت میں 9 ماہ تک بوجھ اٹھایا۔ دوسری مشقت جب بچہ پیدا ہوا، اور وہ مشقت ماں ہی جانتی ہے یا اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اندازہ ایک حدیث سے ہو سکتا ہے، ایک صحابی عرض کرتے آقا میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھایا اور 6 میل تک لے کے گیا۔ پتھر اتنا گرم تھا، اگر اس کے اوپر گوشت کا ٹکڑا رکھا جائے تو وہ جل کے کباب بن جائے۔
تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو میرے حضور نے فرمایا خدا کے بندے جب تو پیدا ہوا تھا اس وقت جو درد کے جھٹکے تیری ماں نے سہے تھے ابھی تو ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ دوسری تکلیف ماں وہ برداشت کرتی اور تیسری تکلیف 2 سال تک اسے اپنا دودھ پلاتی۔ اس لیے ماں کا حق 3 بار اور باپ کا حق 1 بار۔ علماء نے ضابطہ یہ مقرر کیا ہے کہ اولاد کو چاہیے خدمت میں ماں کو ترجیح دے لیکن حکم میں باپ کو ترجیح دے۔ باہر سے کوئی چیز لے کے آئے تو پہلے ماں کو پیش کرے، پاؤں دبانے تو پہلے ماں کے دبائے۔ لیکن گھر میں کوئی بات ہوگی، ماں کہتی ہے ایسے کرنے، باپ کہتے ہیں ایسے کرنے، دونوں کی باتیں مختلف ہیں، کس کی بات ماننے؟ اس وقت باپ کی بات ماننے، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، گھر کا حاکم ماں نہیں، گھر کا حاکم باپ ہے۔ تو خدمت میں ماں کو ترجیح دے لیکن حکم میں باپ کو ترجیح دے۔ ویسے ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو ایسی مشقت میں نہ ڈالے۔ ایک محدث کہتے ہیں 30 سال ہو گئے میں نے اپنی اولاد کو کبھی کو حکم نہیں دیا اس ڈر سے کہیں وہ میری نافرمانی کر کے اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو جائے۔ کیونکہ ماں باپ راضی نہ ہو تو عرش کا رحمان کبھی بھی راضی نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں دین سمجھنے میں ٹھوکر لگتی ہے۔ ہم پیر صاحب کے تو ہاتھ بھی چومتے ہیں، پاؤں بھی چومتے ہیں، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پیر صاحب کے سامنے یوں ہاتھ باندھے گردن جھکائے کھڑے، لیکن ماں باپ کے سامنے چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں باپ کے سستی کا نام، ہم سمجھے نہیں کہ ماں کے سزی مستی کا نام۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بڑوں کا ادب نہ کریں، میرے دین کا دوسرا نام دین ادب ہے۔ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا جس نے بڑوں کا ادب نہیں کیا، چھوٹوں پہ رحم نہیں کیا، لیس منا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن میرا پیغام یہ ہے کہ تمہارا سب سے بڑا پیر تمہارا باپ ہے، تمہاری سب سے بڑی پیرنی تمہاری ماں ہے۔ اگر ماں باپ کا دل دکھایا، ماں باپ کی نافرمانی کی، تو یہ مکے والا بابا تو شاہی کو نہیں، یہ پیڑی والا بابا تو حیثیت ہی کو نہیں رکھتا، یہ 2 نمبر 4 نمبر 420 نمبر پیروں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں۔ اگر وقت کے ولی، وقت کے غوث بھی تمہارے حق میں دعا کرے تو ان کی دعا بھی تمہارے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ پیر صاحب سے فیض تب ملے گا جب ماں باپ راضی ہو، اور اگر ماں باپ کا دل دکھی ہے تو پھر غوث اعظم سے بھی فیض نہیں مل سکتا۔ علماء تشریف فرما ہے، میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ اللہ کے ولی کے چہرے کی زیارت کرنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے۔ اگرچہ ثواب ہوتا ہے لیکن حج کا نہیں ہوتا۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، اگرچہ ثواب ہوتا ہے۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ قرآن مجید کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، اگرچہ ثواب ہوتا ہے لیکن حج کا نہیں ہوتا۔ آپ 15 لاکھ روپے لگائیں، پرائیویٹ حج کر کے ہر چکر پہ حجر اسود کو بوسے دیں، لیکن گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ میرا حج قبول ہے۔ لیکن صاحبو، یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لو، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کر لو۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے اس محبوب کا فرمان ہے کہ ماں باپ وہ عظیم ہستیاں ہیں، جس نے محبت کے ساتھ ماں کے چہرے کو دیکھا یا باپ کے چہرے کو دیکھا، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ صحابی عرض کرتا ہے بندہ نواز کو دن میں 100 بار دیکھا، تو اسماعیل حقی لکھتے ہیں روح البیان کے اندر کہ میرے حضور نے فرمایا 100 کیا تم 1000 بار بھی دیکھو، اللہ 1000 حج کا ثواب عطا فرمائے۔ تم دیکھ دیکھ کے تھک جاؤ گے، اللہ ثواب دیتا ہوا نہیں تھا۔ یہ وہ ہستیاں جن کے بارے قرآن بولتا ہے کہ تم ان کے سامنے اف بھی نہیں کہہ سکتے، اونچا سانس بھی نہیں لے سکتے۔ اب مجھے آپ کی توجہ چاہیے، جب اتنا مقام ہے ماں باپ کا، اتنا مرتبہ ہے، تو 70% ماں باپ روتے ہیں اولاد ہماری بات نہیں مانتی، اولاد ہماری نافرمانی کرتی، اولاد ہمارے حقوق کا خیال نہیں کرتی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو صاحب اس کی بنیادی وجہ یہ ہے
کہ آج ہر بندہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے لیکن اپنے فرائض سے غافل ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے حقوق مجھے مل جائے لیکن میری ذمہ داریاں کیا ہیں، میرے فرائض کیا ہیں، اس سے میں بے خبر ہوں، اس سے میں غافل ہوں۔ ایک خطیب صاحب ہے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقتدی میرے حقوق کا خیال نہیں کرتے، لیکن باسیط خطیب منبر پہ بیٹھ کے میں نے قوم کو دینا کیا ہے، میری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس سے بے خبر ہے۔ اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی۔ ایک شوہر ہے اس کو شکوہ ہے کہ بیوی میرے حقوق کا خیال نہیں کرتی، لیکن باسیط شوہر میری ذمہ داریاں کیا ہے اس سے بے خبر ہے۔ ایک بیوی ہے اس کو شکایت ہے کہ شوہر میرے حقوق کا خیال نہیں کرتا، لیکن باسیط بیوی میرے فرائض کیا ہیں، میری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس سے بے خبر ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جن ماں باپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں، یعنی اولاد کے حقوق کا خیال کیا، ان کی اولاد ساری زندگی ان کے سامنے آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھتی۔ انہیں یہ شکوہ نہیں ہوتا کہ اولاد ہمارے حقوق پورے نہیں کرتی، ان کو حقوق مانگنے نہیں پڑتے، ان کی جولی میں حقوق ہوتے۔ یہ مت سمجھے صرف ماں باپ کے حقوق اولاد کے نہیں، اعلیٰ حضرت نے ایک رسالے میں اولاد کے تقریباً 80 حقوق بیان کیے۔ والدین کے حقوق شروع ہوتے ہیں جب اولاد بالغ ہوتی ہے، مکلف ہوتی ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ اولاد کا ایک حق ان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے، اور وہ یہ کہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ چونکہ ماں مائی راستی ہو تو بیٹا فرید بنتا ہے، ماں ام الخیر ہو تو بیٹا غوث آدم بنتا ہے، اور جب ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے۔ اس لیے میرے حضور نے فرمایا تھا کہ جب نکاح کیا جاتا ہے تو 4 چیزیں لوگ دیکھتے ہیں۔ عورت کا حسن دیکھتے ہیں، عورت کی دولت دیکھتے ہیں، اس کی برادری دیکھتے ہیں، اس کا دین دیکھتے ہیں۔ کہا میرے غلاموں، تم نہ حسن دیکھو، نہ تم دولت دیکھو، نہ تم حسب و نسب دیکھو، تم صرف دینداری دیکھو کہ دیندار عورت کون ہے اور کل میرے بچوں کی اچھی ماں کون ثابت ہوگی۔ مرد دیندار ہو تو دین گھر تک پہنچتا ہے، عورت دیندار ہو تو دین نسلوں تک پہنچتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اچھی ماں کا انتخاب کیا۔ وہ ایک ماں ہی تھی جو اپنے بچے کو قاری صاحب کے پاس لے گئی قرآن پاک پڑھنے کے لیے، لیکن بچہ اتنا قابل تھا کہ اس نے 18 سپارے زبانی سے پڑھے۔ قاری صاحب نے کہا جہاں یہ پڑھا آگے بھی پڑھ لیتے، کہا میں نے کسی قاری صاحب سے نہیں پڑھا، بلکہ 18 پاروں کی میری ماں حافظہ تھی۔ جب ماں کے شکم میں تھا اس وقت بھی قرآن سنتا تھا، جب ماں کی گود میں آیا اس وقت بھی قرآن سنتا تھا، ماں دودھ پلاتی ساتھ قرآن پڑھتی، ماں لوری دیتی لبوں پہ قرآن کی آیتیں ہوتی، گھر کے کام کاج کرتی ساتھ قرآن کی تلاوت کرتی۔ یہ 18 پارے میں نے ماں کی گود میں یاد کر دی۔ یہی بچہ بڑا ہو کے وقت کا غوث شیخ عبد القادر جیلانی بنتا۔ وہ ایک ماں ہی تھی جو اپنے بچے سے کہتی ہے پتر نماز پڑھا کر۔ بچہ کہتا امی نماز پڑھنے سے کیا ملتا؟ کہا پتر شکر کی پڑیا ملتا۔ بچہ وضو کرنے جاتا ہے تو ماں شکر کی پڑیا لپیٹ کر مسلے کے نیچے رکھ دیتی۔ اس وقت شکر ایسے جس طرح آج کل چاکلیٹ بچے رغبت سے کھاتے ہیں۔ بچہ سلام پھیرتا ہے، مسلح اٹھاتا ہے، شکر مل جاتی ہے۔ جب بن مانگے ہر روز 5 وقت شکر ملنے لگی تو بچہ نماز کا عادی بن گیا۔ ایک دن ماں شکر رکھنا بھول گئی، کسی فوت کی بھی گئی تھی، آتے ہوئے دیر ہو گئی۔ جب نماز کا وقت ہوا تو آنکھوں میں آنسو آئے، رب کی بارگاہ میں جولی پھیلائی، باری تعالیٰ میں نے بڑی محنت کے ساتھ بچے کے دل میں نماز کی محبت پیدا کی ہے، میری محنت کو ضائع نہ کرنا۔ آنکھوں میں آنسو لے کے
تیز تیز قدم اٹھاتی، رب کی بارگاہ میں التجا کرتی، گھر پہنچی اور گھر آتی کہا بیٹا اٹھو نماز پڑھ لو۔ بچے نے کہا امی آپ گھر میں نہیں تھی، میں نے نماز پڑھ لی ہے، لیکن آج تو نماز کا سرور بھی الگ تھا، آج تو شکر کا ذائقہ بھی الگ تھا۔ ماں شکر رکھنا بھول گئی تو رب نے شکر عطا کر دی، یہی بچہ بڑا ہو کے بابا فرید گنجے شکر بنتا۔ گود ماں دی ہے درسگاہ پہلی، اتھو زندگی دا نصب العین بنتا، اتھو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بنتا۔ شرم و حیا دی ماں جے ہووے پیکر، پھر پتر بھی غوث ثقلین بنتا۔ سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے طاہر، پھر لال بھی سخی حسین بنتا۔ تو یہ پہلا حق ہے اولاد کا کہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ اور بھی بہت سارے حقوق ہیں، لیکن فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کی تلقین کرو۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین۔ 7 سال کے بچے کو نماز کی تلقین کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، فرمایا پھر مار کے نماز پڑھا۔ مجھے سوچ کے بتاؤ اگر ہم نے اس حدیث پر عمل کیا ہوتا تو آج ہماری مسجد نمازوں سے بری نہ ہوتی۔ بمشکل 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں اور 95% لوگ بے نمازی۔ آج سکول آباد، کالج آباد، مسجد بے عبادت کے وہ ذمہ داری ماں باپ نے لے لی۔ بچہ شعور کی وادی میں قدم رکھتا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹا اچھا پڑھ جاؤ، تمہارے پاس ڈگری اچھی ہوگی، جاب اچھی ہوگی، پے اچھی ہوگی تو مستقبل اچھا ہوگا۔ اب بچوں کی دوڑ لگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ جس مستقبل کی فکر ہم نے اپنی اولاد کو دی ہے اس مستقبل کی عمر کتنی ہے؟ شیخ سعدی بولے ایک سانس کا بھی نہیں پتا، جو سانس اندر ہے اس نے پتہ نہیں باہر آنے کا، اور جو باہر ہے اس نے پتہ نہیں اندر جانے کا۔ یہ اٹھتے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہارٹ اٹیک ہمیں کوئی پیغام نہیں دیتے۔ میرے حضور نے فرمایا موت اتنی قریب ہے، نماز مکمل ہونے کے بعد ایک طرف سلام پھیر لیا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ پچھلے مہینے کی بات ہے، میرا 27 سال کا بانجا گھر میں بیٹھے بات چیت کر رہا تھا تو اچانک کہتا ہے میری سانس رک گئی، تو پانی لے کر آؤ۔ تو پانی جب لے کر آئے تو وہ لٹک گیا، ڈاکٹر کو بلایا تو کہا فوت ہو گیا۔ صرف 5 منٹ لگے۔ تو اس مستقبل کی عمر اتنی جس کی فکر ہم نے اپنی اولاد کو دی، اور ایک مستقبل وہ ہے صاحب جو مرنے کے بعد شروع ہوگا، برزخ کی زندگی نہ ختم ہونے والی۔ ایک مستقبل وہ ہے جس کی فکر رب نے دی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر جان یہ سوچے کہ اس نے آنے والے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا۔ یہ مستقبل اگر مل بھی جائے تو 50-60 سال کا ہوگا، اور وہ مستقبل جس کی فکر رب نے دی اس کا ایک دن 50 دن کے برابر نہیں، ایک دن 50 ماہ کے برابر نہیں، 50 سال کے برابر نہیں، 50-100 سال کے برابر نہیں، صاحب اس مستقبل کا ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ ہم نے اس مستقبل کی فکر دی اور اس مستقبل کی فکر نہیں دی۔ جو ماں باپ یہ کہتے ہیں بیٹا اچھا پڑھ جو تمہارا مستقبل سنور جائے گا، وہ ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا نمازی بن جو تمہاری آخرت سنور جائے گا۔ لیکن جب ماں باپ ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو پھر ساری زندگی انسان کے دل میں فرض کی محبت پیدا نہیں ہوتی، فرض کی اہمیت کو سمجھتے نہیں۔ اس کی 20 مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن 2-4 مثالیں سنیں۔ سال کے بعد ہمارے ہاں محفل میلاد ہوتی ہے مسجدوں میں، ربیع الاول کے موسم میں عشاء کے بعد محفل ہوتی ہے، تو ہماری آرزو ہوتی ہے کہ نماز ہو جائے بعد میں جائے۔ محفل میں آنا مستحب ہے،
اور مستحب سے آگے سنت، اس سے آگے واجب، اس سے آگے فرض، اور نماز فرض ہے۔ ہم نے مستحب کو ترجیح دی لیکن فرض کو ترجیح۔ اور آج کل جو محافل ہوتی ہیں ان کا جو سٹائل ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، لمبی محافل ہوتی ہے، رات کے 12 بج جاتے ہیں، 1 بج جاتا ہے، اور صبح پکے نمازی بھی غائب ہوتے ہیں، جو پڑھتے تھے وہ بھی غائب۔ تو ہم نے فرض کی اہمیت کو سمجھا نہیں کہ فرض کتنا ہم عاشق رسول تھے کب؟ جب محفل میں بیٹھے تھے، جب نعرے مارنے تھے عاشق رسول تھے، نوٹ پھینکنے تھے عاشق رسول تھے، جب لنگر کھانا تھا، بانٹنا تھا عاشق رسول تھے، لیکن جب نماز پڑھنی تھی اس وقت ہمارا عشق پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ ماں باپ نے ذمہ داری پوری نہیں کی، بچے کے دل میں فرض کی محبت ڈالی نہیں، بتایا ہی نہیں کہ بیٹا فرض اتنا اہم ہے۔ 10 محرم تھی، کربل کا میدان تھا، اور 30 لاشیں پڑے ہوئے تھے، اور ظہر کا وقت ہوتا ہے، حسین ابن علی کہتا ہے جھنڈا بردار سے کہ جو شمر سے کو جنگ روک، میں نے نماز پڑھنی۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ کیا فیصلہ شہید ہونے کے بعد ہوا؟ نہیں، یہ فیصلہ بچپن میں ہو گیا۔ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اور اللہ کی شان کیا ہے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، جو بات کرتا ہے پکی کرتا ہے۔ اگر وہ نماز نہ پڑھتے تو ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آتی، لیکن یہ پیغام میرے لیے، یہ پیغام آپ کے لیے تھا۔ حسین کو ماننے والوں، حسین کی محبت کا دم بھرنے والوں، حسین کے اصالِ ثواب کے لیے سبیلے لگانے والوں، نیازیں بانٹنے والوں، جلسے کرنے والوں، اپنی نمازوں میں آل محمد پہ درود پڑھنے والوں، دیکھو 30 لاشیں پڑے ہیں حسین کو پھر بھی نماز کی فکر۔ یہ پیغام تھا، لیکن وہ بد نصیب لوگ تھے۔ اس نے کہا کہ تم نماز نہ پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ تو امام صاحب نے یہ نہیں کہا کہ مشکل وقت آیا چلو چھوڑ دو نماز، لڑو شہید ہو جو، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا آدھے ان کے سامنے جنگ کرو اور آدھے صفے بنا کے نماز پڑھو۔ اتنی محبت نماز کے بارے کیسے پیدا ہوئی؟ یہ باپ نے بتایا تھا، یہ مولا علی نے بتایا تھا۔ علی کی ایک نماز قضا ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ حالانکہ وہ جو قضا ہوئی تھی وہ غفلت کی قضا نہیں تھی، ہماری قضا ہوتی غفلت میں، اور ان کی قضا تھی اطاعت رسول میں۔ اور اللہ نے کہا ہے قرآن میں من یطیع الرسول فقد اطاع، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ حضور کا سر نظر گود میں تھا، حضور کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے، نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا۔ تو آپ رو پڑے، ایک نماز قضا ہوئی، اچھا روئے کیوں ہوتے؟ غفلت کی قضا تو نہیں تھی، اور قضا ہو تو پڑھی جا سکتی ہے قضا کر کے، تو قضا پڑھ لیتے، روئے کیوں؟ میرے بھائی روئے اس لیے تھے علی نے کبھی قضا پڑھی نہیں تھی، کبھی قضا ہوئی نہیں تھی، قضا پڑھنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ یہ پہلا موقع تھا، قضا ہوئی تو اتنا دکھ ہوا کہ آپ رو پڑے۔ پھر میرے حضور نے سورج کو واپس پلٹایا، علی نے اس دن بھی قضا نہیں پڑھی، اس دن بھی ادا ہی پڑھی۔ کاش ماں باپ اولاد کے دل میں فرض کی محبت پیدا کرتے تو پھر وہ جانتے کہ فرض کتنا، لیکن وہ مستحب کو جانتے فرض کو نہیں جانتے۔ سال میں 2 راتیں ایسی آتی ہیں جب ہماری مسجدوں میں رش ہوتا ہے، شب برات کو، شب قدر کو، مست بری ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عشاء وقت 1:30 صاحب ہوتا ہے، گھنٹے بعد مسجد بھر جاتی ہے، لوگ آتے ہیں دعا کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور فجر وقت پھر ایک ساتھ ہوتا ہے، نہ عشاء پڑھی نہ فجر پڑھی، اور درمیان میں توبہ بھی کی۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ توبہ بھی کرتا ہے اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا، ایسا بندہ اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ توبہ بھی کر رہا ہے، نماز فجر کی نہیں پڑھ رہا، توبہ بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی نہیں چھوڑ رہا، توبہ بھی کر رہا ہے، سودی کاروبار بھی چل رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، رشوت بھی جاری ہے، ایسی توبہ کا فائدہ کیا؟ تو ہم نے مستحب کو ترجیح دی لیکن فرض کو ترجیح نہیں دی۔ کیوں؟ یہ ماں باپ نے ذمہ داری پوری نہیں کی، ماں باپ نے بتائی نہیں کہ فرض کتنا۔
میں حیران ہوتا ہوں، کئی مرتبہ دیکھا گیا کہ مسجد کے ساتھ والے گھر میں فوتگی ہوئی ہے، ظہر کے بعد جنازہ، اب لوگ کھڑے ہیں، بازار بھرا ہوا ہے، نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اندر جماعت ہو رہی ہے، کیوں کھڑے ہیں؟ جنازہ پڑھنا، اندر جماعت ہو رہی ہے، ان کا وضو بھی ہے، ان کے پاس وقت بھی ہے، جنازہ فرض کفایہ، نماز فرض عین، وہ ایک بندہ بھی پڑھ لے سب کی طرف سے کافی، تو فرض کفایہ کو ترجیح دی لیکن فرض عین کو ترجیح نہیں دی۔ اگر جنازہ اللہ کے لیے پڑھا ہوتا تو پھر پہلے نماز پڑھتے فرض، بعد میں جنازہ پڑھتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہ بھی دکھاوے کے لیے آئے، تو بھی گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ تو یہ جو جلسے ہوتے ہیں، درس قرآن ہوتا ہے، یہ فقط کانوں کا جسکا نہیں ہوتا کہ وقتی طور آئیں، ذوق لیں، نعرے ماریں، نوٹ پھینکیں، لنگر کھائیں، چلے جائیں، یہ تو مقصد ہی تھا۔ مقصد تھا اپنے اندر اتر، خود کلامی کرنا، خود احتسابی کرنا۔ کہا تھا نا اقبال نے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ لیکن ہم اپنے بھی نہیں ہوتے۔ ذرا اس حدیث کی گہرائی میں ہوتے، وہ نبی جو اپنی امت سے اتنا پیار کرتے، فرماتے ہیں لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علمها، اے امتی اگر تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے نا، اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ جو اپنی امت کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کرتے، وہ فرماتے ہیں 10 سال کا بچہ ہو گیا پھر بھی نمازی نہیں بنا، اب مار کے نماز پڑھا، سختی سے نماز پڑھا، حالانکہ بھی نماز فرض نہیں ہوئی، فرض تب ہوگی جب وہ بالغ ہو۔ تو یہاں اتنی سختی کیوں کی؟ میرے حدود نفسیات کو جانتے ہیں کہ آج یہ سختی سے نمازی بن گیا نا، تو بالغ ہونے سے پہلے نماز کی پکی عادت بن جائے گی، اور پھر ساری زندگی نماز چھوٹے گی نہیں، اور یہی نماز اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت کے اندر لے کے جائے گی۔ اور اگر یہ نمازی نہ بنا تو امتی تو حضور کا ہے، تو حضور نہیں چاہتے کہ میرا امتی جہنم کے اندر جائے۔ قرآن گواہ ہے، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم جہنم میں اس لیے جل رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، تو حضور نہیں چاہتے کہ میرا کلمہ پڑھنے والا جہنم میں جائے۔ فرمایا 10 سال کا ہو گیا پھر بھی نمازی نہیں بنا، اب مار کے نماز۔ وہ ایک خاتون آئی نا عالم دین کے پاس، کہا میرا بیٹا صبح کی نماز کے لیے اٹھتا نہیں، تو عالم دین نے پوچھا میری بہن جس کمرے میں تیرا بیٹا سویا ہے اگر اس کمرے میں آگ لگی تو کیا کرو گی؟ کہا پھر بیٹے کو بچاؤں گی، چاہے کھینچ کے بعد لاؤں، پانی چھڑکوں، سختی سے اٹھاؤں، آگ سے تو بچانے۔ عالم دین رو پڑے، کہا میری بہن اس آگ سے بچانے کے لیے اتنی کوشش کرتی ہو تو جہنم کی آگ تو اس آگ سے 70 گنا تیز ہے۔ رب کا قرآن بولتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو جب اس آگ سے بچانے کے لیے کوشش کرتی ہو تو پھر تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی کوشش کرنا ہوگا۔ تو ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو بالغ ہونے سے پہلے نماز کا پکا عادی بنا دیں۔ آخری حدیث، میرے حضور نے ہر امتی کو پیغام دیا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ میرا ہر امتی اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازمی سکھائے۔ یہ نہیں فرمایا 3 چیزیں بتاؤ، کہا 3 چیزیں سکھاؤ۔ ایک حدیث میں علمو کے لفظ ہے، ایک حدیث میں ادبو کے لفظ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اپنی اولاد کو پلازے بنا کے دو، بلڈنگیں بنا کے دو، کارخانے بنا کے دو، وہ جو ان کے مقدر کا ان کو مل نہیں ملتے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے۔ اب جو لکھا ان کو مل کر ہے، تمہیں ٹینشن لینے کی حاجت ہے۔ تم باسکتے باپ اگر اپنی اولاد کو کچھ دے سکتے تو 3 چیزیں۔ سب سے پہلے فرمایا حب نبیکم،
اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. اگر اعمال ہوئے تو نبی کی محبت نہ ہوئی تو وہ سینہ کسی مومن کا سینہ نہیں. وَحُبَّ اہل بیت ہی. دوسرا فرمایا نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ. جس طرح نبی کی محبت ایمان ہے اس طرح آل نبی کی محبت بھی ایمان ہے. اور امام شافعی نے قلم توڑ دی کہ نبی کے گھر والوں تمہاری محبت ہمارے اوپر کیوں لازم نہ ہو؟ ہماری تو اتنی دیر تک نماز ہی نہیں ہوتی جب تک آپ پہ درود نہیں پڑھ لیتے. اللہم صلی اللہ محمد والا آل محمد جب تک نہ کہے نماز مکمل نہیں ہوتی. تیسرا فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو. قرآن مردہ قوموں کو زندگی دینے والی کتاب ہے. قرآن گری ہوئی قوم کو اٹھانے والی کتاب ہے. یہ صحیفہ نور ہے, یہ کتاب انقلاب ہے, یہ کتاب شفا ہے, یہ دلوں کو مسخر کرنے والی فاتح کتاب ہے. مومنوں کی ماں کہتی ہے سارے شہر تلوار سے فتح ہوئے ہیں لیکن مدینہ قرآن سے فتح ہوا. خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو قرآن کی نوکری کرتے ہیں. اپنی اولاد کو قرآن کی نوکری دو, قرآن کی تعلیمات دو. گر تم ہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز پر قرآن زیستن. اگر تم مسلمان بننا چاہتے ہو تو پھر قرآن کے بغیر تم ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکا. لیکن ہوا یہ کہ ہم دنیاوی تعلیم کے لیے تو اتنے حریص ہیں, لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں, بیرون ملک سے تعلیم دلواتے ہیں, لیکن دین کی تعلیم مفت ملے, ہمارے گھر میں ملے, محلے میں ملے, ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نتیجہ کیا نکلا؟ بیٹا ڈگری ہولڈر بن گیا, پی ایچ ڈی کر لی, ایم فل کر لی, لیکن باپ نے دین نہیں دیا تھا. باپ فوت ہو گیا, اب بیٹے کو غسل دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا. آخری خدمت یہ تو کہ اپنے ہاتھ سے غسل دیتا, لیکن وہ کیا خود غسل دے گا؟ اسے تو اپنے غسل کے فرائض کا بھی نہیں پتا. وہ غسال ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ آئے میرے ابو کو غسل دے جائے, اس کو 2000 روپے دے دے. عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش بولے او جاندی واری درونا بنے ہوتے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے, اور جنہ لئی تو پاپ کمائے سن 10 کتھے نے ہو تیرے کرتے. وہ غسل دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. صاحبوں میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ نہ کریں, میرا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے. علم مومن کا گم شدہ خزانہ ہے, جہاں سے ملے حاصل کریں. اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, پروفیسر بناؤ, سائنسدان بناؤ, وقت کی ضرورت ہے. لیکن میرا پیغام یہ ہے کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے حضور کا غلام بناؤ. اپنی اولاد کو سب سے پہلے اچھا مسلمان بناؤ, اچھا انسان بناؤ. اپنی اولاد کو سب سے پہلے قرآن کا نوکر بناؤ, حضور کا وفادار بناؤ. جو فرض علوم ہیں, جن عقائد کا, اعمال کا, اخلاقیات کا جاننا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے, اپنی اولاد کو کالج جانے سے پہلے فرض علوم سکھا دو. اگر تم نے ذمہ داری پوری نہ کی تو پھر تمہیں رونا پڑے گا, پچھتانا پڑے گا کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی, اولاد ہمارے حقوق کا خیال نہیں کرتی. کیوں؟ وہ اس رنگ میں رنگے گئے ہیں جو رنگ یہ ہے کہ سال کے بعد ایک دن مدر ڈے, ایک دن فادر ڈے, ایک دن ٹیچر ڈے, ایک دن ویلنٹائن ڈے. لیکن اگر تم نے کالج بھیجنے سے پہلے ان کو محمدی رنگ میں رنگ دیا, ان کو فرض علوم سکھا دیے, ان کو قرآن کا نوکر بنا دیا, ان کو حضور کا وفادار بنا دیا, مصطفی رنگ ان کے اوپر چھا گیا, تو پھر وہاں جا کے وہ رنگ قبول نہیں کریں گے, اپنا رنگ وہاں چھوڑ کے آئیں گے. چونکہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا رہندا, تے پکا رنگ میرے آقا والا چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. تو اپنی اولاد کو حضور کا وفادار بناؤ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, کہے سورہ جملے مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے. وما توفیقی الا باللہ. اللہم صلی علی حبیبی سیدی محمد وآلہ وسلم. اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. مالک اٹھے ہوئے ہاتھ, پھیلی ہوئی جولیاں رحمات سے بھر دے.
اے اللہ آنے والوں کو بے پناہ برکت عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے درس کا انعقاد کیا، دعوت دی، تشہیر کی، مالی معاونت کی، اے اللہ سب کو رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق فراواں، رزق مبارک عطا فرما۔ آنے والوں کو قدم قدم پہ نیکیاں عطا فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو نمازیوں سمیت قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ اس مسجد کی انتظامیہ، امام و خطیب کو بے پناہ برکت دینا۔ اے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمارے ہاتھ تیرے سوا کسی اور کے آگے نہ پھیلے۔ اے اللہ ساری زندگی قرآن کی نوکری کرنے کی توفیق دے دے۔ مالک جینا شان سے، مرنا ایمان سے عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔